مغرب نے جہاں پر خون خرابہ، قتل و غارت اور دہشت گردی کو دیکھا، وہاں پر اسے ہولی وار کا نام دے کر اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جہاد کا غلط انٹرپریٹیشن کس نے کیا، کیوں کیا اور کب کیا، اور ہولی وار یا مقدس جنگ کا جو کنسپٹ اور ٹرمینالوجی ہے یہ کس نے ایجاد کیا اور کن اغراض و مقاصد کے لیے ایجاد کیا۔ آج ہم اس ٹرمینالوجی اور کنسپٹ پر اسلام کی تناظر کتابوں کی روشنی میں بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ اسلام نے اجتماعی اور ریاستی سطح پر قیامی امن، اسٹیبلشمنٹ آف پیس، نفاذ عدل، انفورسمنٹ آف جسٹس، حقوق انسانی کی بحالی، ریسٹوریشن آف ہیومن رائٹ اور ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے جہاد کا تصور عطا کیا ہے۔ آج کل عالم اسلام یا غیر اسلامی دنیا میں سے جو بھی جہاد کا نام سنتا ہے اس کے سامنے ایک ایسا تصور ابھرتا ہے جس میں نفاذ اسلام اور قیام خلافت کے نام پر مسلمان غیر مسلموں کا قتل کرتے ہوئے، فتنہ و فساد پلاتے ہوئے، خون و خرابہ کرتے ہوئے اور انسانی معاشروں کو مختلف طبقات میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں جہاد ایک ایسی پرامن، تعمیری، اخلاقی اور روحانی جدوجہد کا نام ہے جو حق و صداقت اور انسانیت کی فلاح کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں لفظ جہاد کے معنی و مفہوم اور اس کے اطلاقات اپلیکیشنز کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ جہاد کا ترجمہ محض جنگ و جدل اور ہولی وار کرنا درست نہیں ہے۔ لفظ جہاد کا اطلاق مسیحی اور بعض مسلمان محققین نے کفار کے ساتھ خصومت، لڑائی یا جنگ و جدل پر کیا ہے۔ حالانکہ لڑائی، قتال، خصومت یا جنگ و جدل کے یہ معنی نہ تو قدیم عربی زبان میں پائے جاتے ہیں اور نہ علمائی لغت کے نزدیک درست ہے، اور نہ ہی قرآن میں کبھی اس مفہوم پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ حالانکہ عربی لغت میں جنگ و جدل کے لیے حرب اور قتال کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جہاد کے اس غلط انٹرپریٹیشن کو عام کرنے میں انگریزی لغت اور لٹریچر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر 1988 میں جان لیفن نے ایک کتاب لکھا تھا، اسلام پائٹس۔ سب سے پہلے جو ہولی وار کا کنسپٹ عام کرنے میں جس کا ہاتھ ہے وہ ہے جان لیفن۔ اس نے جتنے بھی قتل و غارت اور دہشت گردی کے واقعات تھے اس کو ہولی وار کا نام دے کر اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس طرح 1994 میں سہاس مجومدر نے بھی ایک کتاب لکھا تھا، دی اسلامک ڈاکٹرائن آف پرماننٹ وار۔ اس میں بھی سہاس نے جتنی بھی دہشت گردی، خون خرابے اور قتل و غارت کے واقعات تھے اس کو ہولی وار کا نام دے کر اسلام کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ تیسرا کتاب لکھا تھا 2001 میں آرمسٹرانگ نے، دی کروسیڈ اینڈ دیئر امپیکٹ آن ٹوڈے ورلڈ۔ اس میں بھی آرمسٹرانگ نے جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات تھے اس کو ہولی وار کا نام دے کر اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور جو چوتھا کتاب ہے جو 1999 میں لکھا تھا فائر سٹون نے، اس کا نام ہے دی اوریجن آف ہولی وار ان اسلام۔ ان تمام مصنفین نے اپنی طرف سے ایک ٹرمینالوجی کو ایجاد کیا، ایک اصطلاح کا اختراع کیا، اور اس اصطلاح کا نام تھا ہولی وار، مقدس جنگ۔ اور جتنے بھی ارد گرد دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے تھے اور قتل و غارت ہو رہا تھا، ان تمام واقعات کو ہولی وار کا نام دے کر اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تاریخ حقائق البتہ اس امر پر شاہد ہے کہ خود یورپ کے بادشاہوں نے عوام کے مذہبی جذبات کو اشتعال دینے اور چرچ کو جنگ میں شریک کرنے کے لیے ہولی وار کی اصطلاح استعمال کرنا شروع کی، اور بعد کے لٹریچر میں یہی معنی بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے جہاد کے ترجمے کے طور پر مروج ہو گیا۔ اس اصطلاح کو اختراع یا ایجاد کرنے کا مقصد مسیحی مذہبی طبقات کے جذبات کو ابھار کر انہیں القدس یروشلم کی جنگ میں شریک کرنا تھا۔ اس طرح جہاں ایک طرف پر غیر مسلم مفکرین اور ذرائع ابلاغ نے جہاد کا ترجمہ ہولی وار کر کے اسلامی تصور جہاد کو بری طرح مجروح کیا، وہاں دوسری طرف بعض دہشت گرد اور انتہا پسند گروہوں نے لفظ جہاد کو اپنی دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا عنوان بنا کر اسلام کو دنیا بھر میں بدنام کرنے اور اسلامی تعلیمات کے پرامن چہرے کو
مسح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھ لیں تو 34 صدی عیسوی میں جب رومی بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر کے مسیحیت کو رومی سلطنت کے سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہو گئی تو پھر جنگ کے جواز کے لیے ایک نئی نظریے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ جنگ کے جواز کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے نظم و نسق اور امن و امان کو طاقت کے استعمال کے بغیر قائم رکھا جا سکے۔ اس نظریے کے تحت قرار دیا گیا کہ جو جنگ مذہبی بنیادوں پر بت پرستوں اور نئے فرقوں کے خلاف لڑی جائے وہ منصفانہ جنگ ہوگی۔ جنگ کی اس نوعیت کو قرون وسطیٰ میں مقدس جنگ یا ہولی وار کا نام دیا گیا۔ اگر ہم دیکھ لیں عہد نبوی کے قبائلی اور جنگی کلچر میں جب ہر قبیلہ ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہتا تھا، ہجرت مدینہ کے بعد تا دم وصال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مجموعی طور پر تقریباً 60 تا 80 چھوٹی بڑی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان تمام جنگوں میں سے ایک جنگ بھی جارحیت کی صورت میں نہیں ہوئی۔ یہ تمام کی تمام جنگیں مدافعانہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں 2 جنگیں ممکنہ جارحیت کو روکنے کے لیے لڑی۔ ایک اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوثوق ذرائع سے پختہ یقین ہو گیا کہ خیبر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ شامی افواج مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والی ہے۔ تو یہ بات ان تمام حقائق کی روشنی میں واضح ہو گئی کہ ہولی وار یا مقدس جنگ کا جو کنسپٹ اور ٹرمینالوجی ہے وہ تو ایک طرف ویسٹ نے ایجاد کیا ہے، دوسری طرف وہ جارحانہ اور دہشت گرد گروپس تھے جنہوں نے مقدس جنگ یا ہولی وار کا جو ٹرمینالوجی ہے اپنی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ تو نہ تو احادیث اور جو سیرت کے کتب ہے اس میں نہ ہولی وار کا جو ٹرمینالوجی اور کنسپٹ ہے ان کا کوئی آثار ملتا ہے، اور نہ دیگر کتب میں۔ ہولی جنگ مغربی لٹریچر نے جتنی بھی جنگ و جدل کے واقعات تھے ان کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر اسلام کو بدنام کیا۔ اسلام جو کہ ایک پرامن مذہب ہے، جو کہ غیر مسلموں کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے، جو کہ غیر مسلموں کا بھی خیال رکھتی ہے، ہولی وار کے نام پر اور ہولی وار کے ٹرمینالوجی پر مغرب نے کوشش کیا کہ اسلام کو ایک جارحانہ اور انتہا پسند مذہب کے طور پر پیش کیا جا سکے۔